جب نماز آئی تھی تو آتا ہے کتابوں میں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے خوش ہوئے تھے. کیوں خوش ہوئے؟ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنے کا ایک ذریعہ مل گیا کہ جو حاجت پیش آئے گی اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں گے. اور ایسے ہی ہوا. ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا، اس کا بیٹا فوت ہو گیا. لوگوں نے کہا اس کو دفن کر دیتے ہیں. اس نے کہا جب تک میں آؤں نہیں اس وقت تک اس کو دفن نہیں کرنا. وہ صحابیہ آئیں اور آ کے بیٹے کے پاؤں کی طرف بیٹھی اور انگوٹھا پکڑا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ تو اس کو زندہ کر دے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا اسی وقت اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ اس نے کھانا کھایا اور ایک عرصے تک زندہ رہا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ گھر میں آئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ بیوی نے کہا کچھ بھی نہیں، گھر میں آٹا کوئی نہیں. مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور بیوی نے گھر میں پڑھی. پھر دوبارہ آ کے پوچھا کچھ آیا گھر میں؟ کہا نہیں کچھ بھی نہیں. پھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھی. 2-3 مرتبہ اسی طرح کیا کہ ہماری نماز میں کمی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے. تیسری مرتبہ جب نماز پڑھ کے گھر میں آئے تو بیوی نے بتایا کہ وہ جو ہمارے گھر میں چکی پڑی ہوئی تھی پرانی، وہ جل رہی ہے اور اپنی آپ آٹا نکال رہی ہے. سبحان اللہ! نہ اس میں کوئی گندم ڈالی نہ کچھ اور، اپنی آپ ہی چل رہی ہے. اور بیوی نے سارے کے سارے گھر کے برتن بھر لیے آٹے سے اور اس کے بعد وہ جو پاٹ اٹھا کے دیکھا تو اندر کچھ بھی نہیں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ اس طرح واقعہ ہے. آپ نے فرمایا اگر تم اس پاٹ کو اٹھا کے نہ دیکھتے تو قیامت تک آٹا نکلتا رہتا، اس میں ساری دنیا اس میں سے کھاتی. تو نماز ایسی بڑی طاقت ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین وہ فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے تو ہمارے دعا سے حل ہو جاتے تھے. دعا سے، وضو کرنے سے. بڑے بڑے مسائل کے لیے، بڑی بڑی جنگوں کو فتح کرنے کے لیے وہ پھر نماز ادا کرتے تھے. اس کے لیے نماز رکھی ہوئی تھی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں صحابہ 313 اور ادھر 1000، ادھر خالی ہاتھ ادھر پورے ہتھیار. ادھر مسلمانوں کو دیکھو تو خالی پیٹ ہیں، ننگے بدن ہیں، نہ کوئی کھانے کو نہ لباس. ادھر ہر چیز کی بہتات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو کیا وہ ہمارے لیے طریقہ ہے. اس وقت آپ نے کیا کیا؟ اور اللہ کا حکم یہ تھا کہ گھر میں جا کے تلوار اٹھانے کی بھی اجازت اللہ نے نہیں دی تھی. اللہ نے فرمایا تھا ایسے ہی نکلو تاکہ پتہ چلے کہ طاقت ایک اللہ کی ہے. اسی طرح خالی ہاتھ جیسے تھے ویسے ہی نکلے تھے اللہ پہ توکل کر کے. اور اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ جو میں چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. غزوہ بدر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے تھے. اتنا روئے، اے اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان اگر آج یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی زمین پر نہیں رہے گا. بہت روئے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آ کے پیچھے سے پکڑا، یا رسول اللہ اب بس کر جائیں، اللہ کی مدد آ گئی ہے.